بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی داماد اور اسلام کے چوتھے خلیفہ راشد، اپنی عدل و انصاف، شجاعت، علم، زہد و تقوی اور رحم و کرم میں ایک بے نظیر مثال تھے۔ ان کی زندگی کا ہر لمحہ امت کے لیے درس ہے، خواہ وہ میدان جنگ ہو یا عدالت کا کمرہ، خواہ وہ محراب میں عبادت ہو یا راستوں میں عوام کی خدمت۔ انہی کی زندگی سے ایک واقعہ میں ملتا ہے جس میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کا سامنا ایک شرابی سے ہوا، اور اس موقع پر ان کا طرز عمل نہ صرف اسلامی قانون کی فہم کا مظہر ہے بلکہ رحمت، حکمت اور عدل کا بھی ایک عظیم نمونہ ہے۔ یہ واقعہ خلافت راشدہ کے دور میں پیش آیا جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ کے حکمران تھے۔ اسلام میں شراب پینا سخت حرام ہے اور قرآن میں اس کی حرمت واضح طور پر نازل ہو چکی ہے۔ حضرت علی کا دور عدل قانون کا دور تھا اور وہ خود قاضی بھی تھے۔ ایک دن حضرت علی کے پاس کچھ لوگ ایک ایسے شخص کو لے کر آئے جو نشے میں دھت تھا۔ لوگ غصے میں تھے اور چاہتے تھے کہ اسے فوراً سزا دی جائے کیونکہ اس نے شہر میں نشے کی حالت میں گالیاں دی تھیں، شور مچایا تھا اور بدمزگی پھیلائی تھی۔ لوگ شرابی کو لے کر حضرت علی کے پاس حاضر ہوئے اور کہا، یا امیر المومنین، یہ شخص شراب پی کر گلیوں میں شور مچا رہا تھا، گالیاں بک رہا تھا اور عام لوگوں کو اذیت دے رہا تھا۔ اسلام میں شراب حرام ہے، ہم چاہتے ہیں کہ آپ اسے عبرتناک سزا دیں تاکہ دوسروں کے لیے سبق ہو۔ حضرت علی نے ان سب کی باتیں تأمل سے سنی، پھر فرمایا، تم لوگ اسے چھوڑ دو اور واپس اپنے گھروں کو چلے جاؤ۔ یہ سن کر لوگ حیران ہوئے، کچھ کہنے لگے کہ امیر المومنین نرم دلی دکھا رہے ہیں، کچھ کہنے لگے کہ یہ انصاف کے خلاف ہے، مگر حضرت علی نے صبر سے سب کو واپس بھیج دیا اور شرابی کو اپنے پاس بٹھا لیا۔ حضرت علی نے جب شرابی کو دیکھا تو وہ ابھی تک نشے میں تھا، وہ ہوش و حواس میں نہ تھا اور زبان سے الٹی سیدھی باتیں کر رہا تھا۔ حضرت علی نے تب مسکرا کر فرمایا، جب یہ شخص ہوش میں آئے گا تب ہم اس سے بات کریں گے، ابھی یہ نہ سمجھ آئے، اور شریعت میں سزا اسی پر دی جاتی ہے جو شعور اور فہم رکھتا ہو۔ یہ جملہ شریعت اسلامی کے اصول عدل کی بہترین مثال ہے کہ نشے کی حالت میں انسان مکلف نہیں سمجھا جاتا کیونکہ اس کی عقل معوف ہو جاتی ہے۔ جب وہ شخص کچھ دیر بعد ہوش میں آیا، حضرت علی نے نہ غصے سے بات کی، نہ تانا دیا، نہ ہی فوراً سزا سنائی، بلکہ نرمی سے پوچھا، اے شخص، کیا تو جانتا ہے کہ شراب اسلام میں حرام ہے؟ وہ شخص شرمندہ ہوا اور روتے ہوئے بولا، یا امیر المومنین، میں جانتا ہوں، میں بہت شرمندہ ہوں، میں وعدہ کرتا ہوں کہ آئندہ کبھی شراب کو ہاتھ بھی نہیں لگاؤں گا، بس آپ مجھے معاف کر دیں، میرے گناہوں پر پردہ ڈال دیں۔ حضرت علی نے اس کی آنکھوں میں آنسو دیکھے، اس کے دل کی ندامت محسوس کی اور فرمایا، اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے، اگر تیری توبہ سچی ہے تو میں تجھے معاف کرتا ہوں اور تجھے نصیحت کرتا ہوں کہ خود کو ان صحبتوں سے بچا جو تجھے گمراہی کی طرف لے جاتی ہیں۔ لیکن حضرت علی صرف نرمی کے قائل نہ تھے بلکہ انصاف اور قانون کی حکمرانی پر بھی یقین رکھتے تھے۔ چنانچہ انہوں نے اس شخص سے گواہ طلب کی کہ وہ واقعی پہلی بار شراب کے مجرم میں پکڑا گیا ہے اور یا اس سے پہلے بھی ایسا کر چکا ہے۔ لوگوں نے گواہی دی کہ وہ پہلی بار اس حالت میں پایا گیا ہے۔ حضرت علی نے فرمایا، پہلی بار کی لغزش پر بندے کو مہلت دینی چاہیے تاکہ وہ سدھر سکے، لیکن اگر دوبارہ ایسا کیا تو اسلامی قانون کے مطابق اسے سزا دی جائے گی۔ یہ سن کر وہ شخص حضرت علی کے قدموں میں گر گیا اور سچی توبہ کی۔ بعد میں لوگوں نے گواہی دی کہ وہ شخص واقعی سدھر گیا اور نیک لوگوں کی صحبت اختیار کر لی۔ حضرت علی کی حکمت۔ حضرت علی نے اس موقع پر نہ صرف ایک انسان کی اصلاح کی بلکہ امت کو ایک بڑا پیغام دیا کہ جرم پر غصہ ضرور ہو مگر انصاف جذبات سے بالا تر ہو۔ نشے کی حالت میں انسان کی عقل نہیں رہتی، اس لیے سزا سے اس وقت دی جائے جب وہ شعور میں ہو۔ پہلی بار کی لغزش پر معافی، نصیحت اور اصلاح کی گنجائش ہے۔ اسلامی قانون کا مقصد صرف سزا دینا نہیں بلکہ اصلاح کرنا ہے۔ رحمت، عدل اور حکمت تینوں کو ساتھ لے کر چلنا ہے ضروری ہے۔ اس واقعے سے ہمیں کئی اہم سبق حاصل ہوتے ہیں۔ عدل کا جذبہ۔ حضرت علی نے انصاف کے اصولوں پر قائم رہتے ہوئے فوری سزا نہیں دی بلکہ مکمل تحقیق کی، نرمی اور رحم۔ انہوں نے اس شخص کی اصلاح کو ترجیح دی نہ کہ صرف اس کی سزا کو۔ توبہ کی اہمیت۔ اسلام میں توبہ کا دروازہ ہمیشہ کھلا ہے، اگر کوئی سچے دل سے توبہ کرے تو اللہ بھی معاف کرتا ہے اور بندوں کو بھی معاف کرنا چاہیے۔ معاشرتی اصلاح صرف قانون سے نہیں بلکہ نرمی، حکمت اور رہنمائی سے معاشرہ سنورتا ہے۔ خود احتسابی۔ ہمیں چاہیے کہ ہم خود پر بھی نظر رکھیں کہ کہیں ہم بھی غلط صحبتوں سے عادتوں کا شکار نہ ہو۔ حضرت علی کا یہ واقعہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ اسلامی معاشرہ صرف سزاؤں پر قائم نہیں ہوتا بلکہ توبہ، اصلاح اور عدل کے امتزاج سے بنتا ہے۔ انہوں نے ثابت کیا کہ حکمران کا اصل فریضہ صرف قانون نافذ کرنا نہیں بلکہ امت کی تربیت کرنا بھی ہے۔ ایک شرابی کی اصلاح دراصل پورے معاشرے کے لیے ایک مثال بن گئی۔ ایسے واقعات ہمیں بتاتے ہیں کہ اگر ہم دوسروں کے گناہوں پر پردہ ڈالیں، نرمی اور محبت سے اصلاح کریں اور عدل کے تقاضے پورے کریں تو نہ صرف فرد بلکہ پورا معاشرہ سنور سکتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اگر آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل
چینل کو سبسکرائب کر دیں. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.